میں حسان خبر صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. حقیقی جمہوریت کی تو جدوجہد ہم نے دیکھی، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے. تو کیا ہم آزاد ملک نہیں ہے؟ اور کیا حقیقی آزادی پھر آپ کے خیال میں پھر کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں تو پھر کیا حقیقی آزادی آ جائے گی؟ کیونکہ آپ پہ یہی الزام لگ رہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت تو آپ نے حقیقی آزادی کی بات نہیں کی، جیسے گورنمنٹ سے نکلے ہیں تو حقیقی آزادی کا نعرہ یاد آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. عامر صاحب نے تو یہ ذکر کر دیا کہ اصل جمہوریت کیا ہے. آپ نے سوال کیا حقیقی آزادی کا. دیکھیں، جمہوریت سے بھی پہلے ایک چیز ہے کہ ایک قوم آزاد کیسے ہوتی ہے. آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ نے کہا کہ ہم نے پہلے بات کیوں نہیں کی. آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خود مختار ملک ہو، اپنے فیصلے آپ اپنی مرضی سے کر سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کر سکیں ایک آزاد شہری کے ہوتے ہوئے، تو پھر یہ حقیقی آزادی تو نہیں ہے. اور حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو قائم کریں. دنیا میں آپ کے ملک کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے. جب آپ باقی ممالک سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں تو یہ ایکولس، یعنی کہ برابری کی بنیاد پہ یہ ڈائلاگ ہو، اور آپ اپنی پالیسیز جو ہیں اپنے ملک کے انٹرسٹ کے حساب سے پرسو کریں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو اپنے ملک کی پالیسیز پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے، تو پھر یہ حقیقی آزادی نہیں ہے. نام کی آزادی تو ہے، حقیقی آزادی نہیں ہے. یہ تو وہ ڈیفینیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ جس سے کوئی بھی خود مختار شخص جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. جب ہماری حکومت تھی وفاق میں تو خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور ان سے گلہ ہی کیا تھا؟ ان سے گلہ یہی تو تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی خود مختاری کے اوپر ہم نے سودا نہیں کرنا. اچھا ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ شوگر کوٹڈ ڈیسیجنز آتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو لوگ ایسے ڈھکوسلے دیتے ہیں، ایسے بہانے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں خود مختاری پہ سودا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے، آپ لیکن دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی امریکیوں سے عمران خان صاحب کبھی چھپ کے مل رہے ہیں اور کبھی بتا کے مل رہے ہیں. تو کیا حقیقی آزادی کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ جو امریکی سفیر ہے اس سے احتجاج کیا جاتا؟ اب تو آپ تعلقات ٹھیک کرنے کی طرف چلے گئے ہیں. تو اگر ایسی ہی سازش کی بات تھی تو ایسی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں پھر ساری؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کوئی اس ملک میں یہ نہیں چاہتا، نہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ سکتا ہے. دنیا گلوبل ولیج کا نام ہے. نہ ہی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے، نہ ہی عمران خان کا یہ موقف ہے. یہ جو پوری ایک سازش تھی یہ تو ایک واقعے کے بارے میں تھی، اور اس سے تو یہ لوگوں کو پتہ چلا قوم کو کہ ہماری جمہوریت کا اصل چہرہ کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. خان صاحب نے تو بارہا کہا ہے کہ ہماری نہ تو امریکہ سے کوئی کسی قسم کی دشمنی ہے، نہ کسی اور سے ہے. ہمیں تمام ممالک کے ساتھ مل کے چلنا ہے، لیکن برابری کی بنیاد پہ. آپ کو ہماری عزت کرنی پڑے گی. ہم بھی اس دنیا کا ایک ملک ہے، آپ بھی اس دنیا کا ایک ملک ہے. آپ ہماری عزت کریں، ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، ہم سٹون ایج میں چلے جائیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے. یہ صرف بیانیہ بنانے والی بات ہے. تو حکومت اور اپوزیشن کی آپ دیکھ لینا حکومت کے حالات کیا ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جمہوریت کا عالمی دن ہے. آپ کیا ہوتی ہے جمہوریت؟ ابھی عامر ریاض صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی. جمہوریت کم از کم یہ تو ہے کہ ایک شخص جو آپ کے عوام میں اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی حکومت ہے، اس کی چوائس کی ہو کہ نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہو اس پارٹی کی حکومت نہ ہو، لیکن اس کا پروسیس پہ اعتماد تو ہو. اس وقت جو حکومت ہے اس کو دیکھ کے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کی حکومت ہے، یا جو ورڈ استعمال کیا عامر ریاض صاحب نے کہ جمہور کش حکومت ہے. کم از کم ایسی حکومت تو ہو جو جمہوری اقدار کو مضبوط کرے. اگر آپ لوگوں کی منڈیاں لگائیں گے، اگر آپ اپنے نظریے کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اقتدار کے لیے ہاتھ ملا لیں گے اور ہر قسم کا نان ڈیموکریٹک جو میجر ہے وہ لیں گے، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ابھی بھی آج بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی بات کریں. آپ لوگ پارلیمنٹ چھوڑ کے باہر آ گئے ہوئے ہیں، اور عملی طور پر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ بھی ڈسیبل نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں تو آپ اچھا جمہوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پورے معاملے میں. دیکھیں، ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ جمہوریت کیا، اور میں ابھی پرفیکٹ جو ہے نا جمہوریت کی بات نہیں کر رہا. دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، ہر ایک میں کہیں نہ کوئی خرابی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف جمہوریت ہے
اور ایک طرف آئین اور جمہوری اقدار کا استحصال ہے. اگر آئین میں یہ لکھا ہے کہ میجورٹی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور میں ادھر نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دوں, کہیں ادھر سے بندہ خریدوں کہیں ادھر سے خریدوں اور اپنے نمبر پورے کر لوں, اور آپ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ جمہوری طریقے سے بیٹھی, آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں, نہیں, مجھے بتانا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میں کیوں اس میں بیٹھ کے بات کریں, کیوں ہماری پارٹی بات کرے. اس وقت ہمارے ملک کا جو حال ہے, آپ مجھے بتائیں کہ فریش الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ کیا یہ سٹیبل گورنمنٹ ہے؟ کیا یہ جو 12 جماعتوں کا حلوہ بنا ہوا ہے یہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کا خیال تھا فیصلہ لے سکتے ہیں تو پچھلے 3 مہینے کی جو صورتحال ہے نظر نہیں آ رہی لوگوں کو کہ ملک بتدریج نیچے جا رہا ہے. وہی لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جس بات کے اوپر خان صاحب کے خلاف حسان صاحب 3.5 سال کیا شور یہ بھی مچا سننا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو, آج کیا پنجاب میں حال بھی ہے؟ آپ کی چھٹی ہونے والی ہے اب. دیکھیں, میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عوام کے لیے ون ون سچویشن ہے. یہ جو کوششیں کر رہی ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کر لیں یہ کوشش, ان کو پتہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیچ ورک ہے نا بیک ڈور کے, کسی طرح کوئی پابند لگا دیں, کوئی سوراخ کر دیں اس کشتی میں, یہ ہونا نہیں ہے. ان کوششوں سے ان کا اپنا ووٹ بینک نیچے جائے گا. 17 جولائی کو تو دھاندلی سے میچ فکس کر کے 2 سیٹیں جیت لی نا, مزید ایسی حرکتیں کریں گے تو مزید گراف نیچے جائے گا. یہ تو سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا حسان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا.